اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کامنٹ تھا دلائل الخیرات پڑھنے کا طریقہ بتا دیں, اجازت لینی ضروری ہوتی ہے کہ نہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دلائل الخیرات کیسے پڑھنی ہے. اس کی ویڈیو ہے 46.1 جو میں نے پوسٹ کی تھی, اس کا لنک بھی میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پوسٹ کر دیا ہے, آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں. دلائل الخیرات جو ہے وہ جو اوریجنل ہے وہ تو جو رائٹر نے لکھی ہے حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے, ایک تو ان کا ورژن ہے, اس کو پھر بہت سے لوگوں نے کاپی کیا, اس میں بہت سی چیزیں ایڈ بھی کی ہیں اور بہت کچھ جو ہے وہ سلسلوں نے بھی اپنی اپنی چیزیں ایڈ کی ہیں کہ آپ دلائل الخیرات پڑھنے سے پہلے یہ پڑھیں, آخر میں یہ پڑھیں. تو بہرحال میرے پاس حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کی دلائل الخیرات ایگزیکٹلی اس طرح ان کی لکھی ہوئی تو شاید موجود نہیں ہے, لیکن ایک دو ورژنز ہیں میرے پاس. بہرحال دلائل الخیرات جو ہے اس کی ایپس بھی موجود ہیں, آپ ان سے بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ ویڈیو جو ڈسکرپشن میں لنک دیا میں اس پہ بھی آپ دیکھ لیں گے, آپ کو ایپ کا لنک مل جائے گا. اچھا, مزید آپ نے یہ کہا کہ اس کے پڑھنے کا طریقہ بتا دیں گے, آپ کا پہلا سوال تھا. اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ کہ اس کو 7 دنوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. آپ چاہیں تو اس کو ایک دن میں پڑھیں, جس طرح جب ہم مدینہ شریف جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت سارے لوگ دلائل الخیرات شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی سٹنگ میں یا ایک ہی دن میں اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کو پڑھنے کا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے جز بنے ہوئے ہیں, یعنی کہ اس کے چیپٹرز بنے ہوئے ہیں. تو منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے, فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے, ایسے 7 دن میں آپ اس کو پڑھتے ہیں. بعض جگہوں پہ 8 دنوں میں اس کو مکمل کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے, تو انہوں نے دلائل الخیرات کے 8 چیپٹرز بنا دیے ہیں. اچھا, آپ نے کہا اس کو پڑھنے کے لیے اجازت لینی ضروری ہوتی ہے کہ نہیں. حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کتاب لکھی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کی اجازت میں دیتا ہوں, اس کی اجازت عام ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ یہ بہت خاص درود شریف کی کتاب ہے, درود شریف کے بہت سارے سیکھ ہیں اس میں, اس لیے بہت سی جگہ پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے اجازت لینا بڑی ضروری ہے. اگین اجازت کس سے لی جائے؟ حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ نے تو اجازت دے دی. بعض لوگ پھر اپنے پیر و مرشد سے اجازت لیتے ہیں. بعض سلسلوں میں دلائل الخیرات بہت کثرت سے پڑھی جاتی ہے اور بہت سے لوگ اس کو بغیر اجازت کے بھی پڑھتے ہیں. الحمدللہ وہ ٹھیک ہے. بات جو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو کہی تھی اس کو تھوڑا سا دوبارہ ایکسپلین کروں گی کہ جب آپ قرآن و سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں, آپ شریعت کے پابند ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنے نفس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں, گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی روح جو ہے نا اب وہ بہت طاقتور ہوتی ہے. آپ کا اپنے نفس پر قابو ہوتا ہے, تو پھر آپ کوئی وظائف پڑھیں, کچھ بھی کریں, آپ تنگ نہیں ہوتے, کیونکہ آپ آسان لفظوں میں کہوں گی کہ آپ میں اتنی روحانی طاقت ہوتی ہے, قوت ہوتی ہے کہ آپ وہ جب وظائف پابندیوں کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو برداشت کر سکتے ہیں. اور شیاطین, جن جو گندی چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کو تنگ نہیں کر سکتی, کیونکہ ان کا مقصد تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو اللہ کی راہ سے ہٹائیں, آپ کو تنگ کریں. اور جب آپ وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کوئی وظیفہ پڑھنا شروع کیا اور حالات خراب ہونا شروع ہوئے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری اپنے ایمان کی کمزوری ہوتی ہے. تو اگر کوئی بندہ شریعت کی پابندی کر رہا ہے, قرآن و سنت پہ عمل کر رہا ہے, تو اس کو تو پھر شیطان اور یہ ساری جس طرح کی بد مخلوقات ہوتی ہیں تو اس سے دور بھاگتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق ہم سب نے سنا ہے کہ شیطان ان کو کہیں دیکھ لیتا تھا تو وہاں سے راستہ بدل کے چلا جاتا تھا. کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نیکی اور ان کی جو کوشش تھی اس کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. تو یا تو ہم پھر اپنا اخلاق, اپنا ایمان اسی لیول کا کریں, کوشش کریں, اور پھر ہم سارے وظائف اور ساری چیزوں کا بار اٹھا سکتے ہیں. اگین اس پہ آپ جتنا بھی ٹاپک پہ بات کریں گے وہ کم ہوگا. بہت سے بحث بھی کی جاتی ہے, ایسے نہیں ہے, ویسے نہیں ہے, اجازت کی ضرورت ہے, اجازت کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ پیری مریدی کو مانتے ہیں, بعض لوگ اس کو نہیں مانتے. بعض لوگ کامل مرشد کے وجود سے استفادہ حاصل کر چکے ہوتے ہیں, اور بعض لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں. ان کا واسطہ زیادہ تر جعلی پیروں سے یا دنیاوی پیروں سے پڑتا رہتا ہے, اس لیے وہ بھی ان چیزوں کو نہیں مانتے.
اینی ویز کمنگ بیک ٹو پوائنٹ، اگر آپ دلائل الخیرات پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں تو زندگی میں ایک بار ضرور دلائل الخیرات پڑھ لیں. بہت سے لوگ رمضان میں ایک مرتبہ ضرور دلائل الخیرات پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ مہینے میں ایک مرتبہ ضرور دلائل الخیرات پڑھتے ہیں. بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کی محبت اور کوشش اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ باقاعدہ ان کو حضرت سلمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کی خواب میں زیارت ہوتی ہے، وہ ان کو اجازت دیتے ہیں بذات خود کہ ہاں آپ دلائل الخیرات پڑھ لیں. بہت سے لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ارشاد فرما چکے ہیں کہ دلائل الخیرات پڑھیں. تو یہاں پہ بھی ایک بات کو نا ذرا سمجھا کریں کہ جب آپ کو مشاہدہ یہ واقعہ سنتے ہیں نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا یا ایک خاتون کو کہا کہ آپ یہ پڑھیں، تو وہ شخص اور اس خاتون کے لیے ہوتا ہے انٹل انلیس کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائے کہ اس کا پیغام جو ہے وہ امت میں پھیلاؤ. تو جو آپ لوگ خود سے درود شریف پڑھ رہے ہیں، جو بھی آپ استغفار پڑھ رہے ہیں اس کو جاری رکھیں. ایک مشاہدہ سنا، وہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، پھر دوسرا مشاہدہ سنا، دوسرا درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. ہر درود شریف پڑھنے کو دل چاہتا ہے، ہر درود شریف کا رنگ اپنانے کو، دیکھنے کو، اس کے فیض حاصل کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن مستقل مزاجی بہت ضروری ہے کہ ایک جو درود شریف ہے وہ آپ کا اپنا خاص ہو. جب بھی وہ پڑھا جائے تو حضور پاک کی بارگاہ میں آپ کے نام کے ساتھ جب بھی پیش کیا جائے یا جب بھی وہ پڑھا جائے تو پتہ ہو کہ یہ بندہ جو ہے یہ خاص اس کا درود شریف ہے، یہ بندہ یہ درود شریف پڑھتا ہے، اور اس درود شریف کا رنگ آپ پہ چڑھے. ڈھیر سارے رنگ چڑھاتے جائیں گے تو پھر رینبو بنے گی، ایک خاص رنگ تو نہیں بنے گا نا. تو ایک درود شریف ضرور ایسا پکڑیں کہ جس کی آپ کثرت کرتے ہیں، وہ درود شریف آپ سے جانا جائے اور آپ اس درود شریف سے جانے جائیں. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، دلائل الخیرات کی اجازت لینا چاہیں تو ضرور لے لیں. استخارہ کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا دل کہتا ہے کہ مجھے دلائل الخیرات کی اجازت لینی چاہیے، تو آپ مجھے اجازت دے دیں. اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو کوئی نہ کوئی اچھا خواب دکھا دیں گے، کوئی نہ کوئی اشارہ دے دیں گے. استخارہ کرنے کی عادت ڈالیں. استخارہ جو ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کر پاتے، کوشش کرتے رہے، کیونکہ استخارہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کثرت سے ارشاد فرمایا کرتے تھے. استخارہ کی بہت ساری دعائیں بھی ہیں. بہت سے لوگ درود شریف پڑھ کے دعا مانگتے ہیں، ان کو اشارہ مل جاتا ہے، خواب آ جاتا ہے، اشارہ کسی اور کے انسان کے تھرو مل جاتا ہے. تو استخارہ کرنے کی عادت کو اپنائیں. تو دلائل الخیرات جو ہے اگر آپ کو چاہیے، میرے پاس جو 2-3 ورژنس پڑے ہوئے ہیں، آپ مجھے اپنا ای میل ایڈریس اگر بھیج دیں گے تو میں آپ کو ای میل کر دوں گی انشاءاللہ، کیونکہ میسنجر پہ دلائل الخیرات کو بھیجنا مشکل ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ویب سائٹ ہے archives.org، archives.org. یہاں پہ بھی جا کے اگر آپ دلائل الخیرات کا نام لکھیں گے تو وہ آپ کو اس کے کافی ورژنس مل جائیں گے اور آپ اس کا PDF ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایپس بھی مل جائیں گی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر آپ کسی بک اسٹور پہ جائیں گے تو وہاں پہ بھی دلائل الخیرات کے بہت سارے آپ کو ورژنس، کتابیں، آپ کو جلدیں مل جائیں گی. درود شریف پڑھیں، بہت سارا درود شریف پڑھیں. درود شریف پڑھنے کی دعوت دیں جہاں بھی ممکن ہو سکے، اور لیکن زور زبردستی کی دعوت نہ دیں، غصے سے اس طرح مت دیں ورنہ لوگ بدک جائیں گے، بھاگیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب و دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں نصیب کریں. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.